تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی غلط تفسیر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود و مطلوب کو غلط رنگ دینے کی بنا پر ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے. بس وہ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر پھر اپنے پاس سے مفاہیم اخذ کر کے بتاتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے, یاد کرنے کے لیے آسان ہے. سوال کیا گیا, یہ بتائیے کہ جب آپ کو ترجمہ ہی کرنا نہیں آتا تو قرآن سمجھنا کیسے آئے گا؟ جب آپ ایک آیت کو سمجھنے میں, اس کا ترجمہ کرنے میں کسی ترجمہ کرنے والے کے محتاج ہیں تو خود بتائیے کہ اس ترجمے سے پھر مقصود الہی متعین کرنے کے سلسلے میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. عربی کا ترجمہ کرنا آسان ہے یا اس ترجمے سے مطلوب الہی, مقصود الہی یا اللہ تبارک و تعالیٰ جن معانی کا قصد فرما رہا ہے ان معانی کو نکالنا آسان ہے؟ تو جو آسان ترین کام ہے وہ تو آپ کرنے رہے, اور جو مشکل ترین ہے اس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترجمہ قرآن آپ کے سامنے بتائیے ٹھیک ہے یا غلط, آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے جبکہ آپ کو عربی آتی نہیں. آپ تو مجبور ہیں اس بات پر کہ اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ جو ترجمہ ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا, کیونکہ آپ کے اندر تو صلاحیت نہیں ہے کہ آپ عربی کا ترجمہ کر سکیں. تو جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عربی کا ترجمہ نکلا ہوا جو اردو میں لکھا ہے, انگلش میں لکھا ہے, اس کے درست یا غلط ہونے کو جانچ سکے, تو خود بتائیے کہ اس سے پھر مفاہیم کو اخذ کرنا, مقصود الہی کو متعین کرنا اور اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء, علماء کرائم, مجرم علماء, ایک ہے علماء پرائم, عزت والے علماء, میں ان کی بات نہیں کر رہا, علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے, وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے. میرے بھائیوں, میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مقبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں, ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایپ کتنی محنت سے بنائی گئی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. مجھے یہ بتائیے لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. جی بالکل ایسا. حضرت اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کہیں گے اللہ کا دشمن, یہی کہیں گے نا. اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہتے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا. ایک ہی جملہ ہے, دو مختلف لوگ بولتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے. وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتا ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور قرآن میں 4 دفعہ سورہ القمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے, تفسیروں کی میں بات نہیں کر رہا, اور عام بندے کی ضرورت نصیحت کی ہے. کوئی سمجھنے والا ہے, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب مجھے بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے, کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ تو یہ تو علماء کی کہانی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان, نصیحت کے لیے آسان, نصیحت کے لیے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, آپ جب اپنے علماء کی کتابیں پبلک کو دیتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ فضائل اعمال ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, کسی عالم سے پڑھ لینا. فضائل سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, کسی عالم سے پڑھ لینا. 14 ستارے ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, کسی عالم سے پڑھ لینا. الرحیق المختوم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, کسی عالم سے پڑھ لینا. ساروں کے نام لینا مجبوری ہوتا ہے, میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں. تو یہ علماء اس طریقے سے نا قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں. یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو بات سمجھانی نہیں آئی, باوجود اس کے کہ وہ 4 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے, تب بھی وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے, ڈائریکٹ گمراہ ہو جائیں گے. اور ہمارے مولوی اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اسی قرآن کا نچوڑ نکال کے کہتے ہیں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. وہ نچوڑ ایسے والا نچوڑ نہیں ہے, وہ ایسے والا نچوڑ ہوتا ہے, بالکل اپوزٹ. یہ پبلک کے سامنے رکھ دیا. یعنی اللہ جو بات نہیں سمجھا سکتا تھا وہ مولانا نے ان کتابوں میں سمجھا دی ہے. مولانا کی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہوں گے, اللہ کتاب پڑھ کے ہو جائیں گے. گمراہ نہیں ہے وہ, اصل میں ان کو پتہ ہے ان کے عقیدے خلاف ہوتا ہے. اور وہ میں محمد لقمان کرک سے, میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی, یہ بات یاد رکھیں. ہاں بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان من, قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے, تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ طالب علم کے لیے, یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے, جو بھی زیر تعمیر ہے یہ اس کی مدد کے لیے. آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو, جو بندی ہو تو اشرف تھانوی کا ہی پڑھ لو اپنے بزرگوں کا. آپ اہل حدیث ہو تو جونہ گڑھی صاحب کا ہی پڑھ لو, شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو. سر میں تو کہتا ہوں آپ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھیں, کیونکہ وہ یہ نوٹس تو نہیں بنا کے گئے تھے آپ کے لیے ترجمہ لکھ, تو میں تو ڈائریکٹ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کوئی اپنا میرا قرآن کا کوئی ترجمہ لانچ ہوا ہے کہیں آپ کے پاس ہے تو ڈائریکٹ کہاں سے؟ جب میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں تو ان سے قرآن پڑھ رہا ہوں نا, ترجمہ انہوں نے کیا نا, انہوں نے اپنی عربی کا کیا, آپ کے استادوں کے استادوں کے استاد نے. تو ڈائریکٹ تو ہم کہہ بھی نہیں رہے. ہم علماء سے بھی کب کہتے ہیں کہ آپ جان چھوڑیں, ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھیں, بلکہ پوچھیں نہیں پوچھو انہوں نے, ڈائریکٹ نہ پڑھیں. چلے سر آپ انڈائریکٹ پڑھا دیں, کس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, علماء سے پڑھنا چاہیے. تو سر علماء پڑھاؤ نا. ابھی شکر ہے سنا ہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کمپلسری میٹرک تک قرآن ترجمے سے ختم کروایا جائے گا. تو وہ بھی ایک سٹیپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے لیا ہے نا. علماء نے تو کہیں قرآن نہیں شروع کیا ہوا, وہ تو صرف سپارے پڑھنے کے لیے اور میت کو بخشنے کے لیے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے. تو ہمیں تو کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو,
اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ناسی پڑھے نا تو پڑھن دینا, اور انڈائریکٹ بھی نہیں پڑھاتے, خود بھی نہیں پڑھاتے, خود آتا نہیں ہے, ورنہ تو درس قرآن کریں نا. اپنی اپنی مولویوں کی کتابیں لے کے مسجد کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد, قرآن بھی کھول کے بیٹھے. آپ درس قرآن کسی مسجد میں شروع کریں. میں کہتا ہوں جی آپ عام بندے ہیں نا, مسجد میں جا کے 5-6 دوست بٹھا کے تو قرآن کا ترجمہ شروع کریں, ایک تو دوسرا دن نہیں مولوی نے تو انہوں پڑھن دینا. وہ اگر آ جائے انہوں کو سر تسی بہ جاؤ میں سننا, وہ کہے گا نا پڑھو ہی نا, وہ یہ کہے گا. تو سر پھر ہمیں تو گھر کے جب دشمن اتنے چمٹے ہوئے ہیں تو باہر سے تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے.